بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. چلتے ہیں سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ جمع مؤنث سالم کو ہم لوگ سمجھنے کے لیے جا رہے ہیں. اب جمع مؤنث سالم کیا ہوگی؟ ابھی ہم نے پڑھا تھا جب میں آپ کو سمجھا رہا تھا جمع مکسر، تو اس وقت ہم نے پڑھا تھا کہ ایک ایسی جمع ہوتی ہے کہ جس میں جمع بناتے وقت واحد کا صیغہ سلامت رہتا ہے، اس کو تو ہم کہتے ہیں سالم. اور جب وہ مذکر سالم ہوتی ہے تو اس میں واو اور نون آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، اور جب وہ جمع مؤنث سالم ہوتی ہے تو اس میں واو اور نون نہیں بلکہ آخر میں الف اور تا کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور تا کے اوپر دو زبر ہوتے ہیں. میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو. جیسے آپ نے یہاں پر لکھا مسلمن، اور مسلمن سے جب آپ جمع مذکر سالم بنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کی جمع مکسر سالم بنائیں گے مسلمون، اور جب آپ اس کی جمع مؤنث سالم بنائیں گے تو آپ اس کے آگے کیا اضافہ کریں گے؟ الف اور تا کا. یہاں تک تو بالکل سیم ہے، اور یہاں سے آپ نے دو پیش ڈال دیے، مسلماتن ہو گیا یہ. تو جس میں جمع بنانے کے لیے الف اور تا کا آخر میں اضافہ کیا جائے وہ جمع مؤنث سالم ہوتی ہے، مؤنث کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور مذکر کے لیے جب استعمال کی جائے گی تو واو اور نون کے ساتھ استعمال کی جائے گی. اب کیونکہ ہم لوگ یہاں پر یہ بحث نہیں کر رہے کہ مذکر سالم مؤنث سالم، یہ اتنی ہماری زیادہ بحث نہیں ہے. جو ابھی ہمارا جو مین فوکس ہے وہ کس پر ہے؟ ہمارا مین فوکس اس پر ہے کہ اس جمع مؤنث سالم کی حالت رفاعی کیسی ہوگی، یعنی جب یہ فاعل بن کر آ رہا ہوگا تو کیسا نظر آ رہا ہوگا، کس صورت میں دکھے گا، اس پر اعراب کیسے جاری کیے جائیں گے، اور جب یہ حالت نصبی میں ہوگا تو کیسے اعراب، اور جب حالت جری میں ہوگا تو پھر کیسے اعراب جاری کیے جائیں گے. اس کو پڑھتے ہیں. وہ یہ تین کالم حسب معمول آپ بنا لیں. ایک حالت رفعی، اور ایک ہو جائے گا حالت نصبی کا، اور ایک کالم آپ بنا لیں حالت جری کا. ایک اسم جمع مؤنث سالم جب ہوگا تو وہ فاعل یا محل رفع میں آئے گا تو کیسا دکھ رہا ہے؟ مفعول بن کر آ رہا ہے یا محل نصب میں واقع ہو رہا ہے تو کیسا دکھ رہا ہے؟ اور جب مجرور واقع ہو رہا ہے یعنی محل جر میں واقع ہو رہا ہے تو پھر کس طرح کا دکھ رہا ہے؟ تو یاد رکھیں جمع مؤنث سالم کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ جمع مؤنث سالم ہوگی یہ، یعنی جس پر دو پیش ہوں گے آخر میں. آپ کو دو پیش نظر آ رہے ہیں، الف اور تا کا اضافہ کیا گیا ہے مسلماتن، اور اس کا واحد کیا ہے؟ مسلمن، اور اس کا تثنیہ کیا ہے؟ مسلمانی، اور اس کی جمع بنتی ہے مسلماتن. اور جب یہ جو جمع بنائی ہے ہم نے، اگر یہ جمع بطور فاعل بن کر آ رہی ہوگی تو اس پر دو پیش نظر آ رہے ہوں گے، اور اگر بطور مفعول بن کر آ رہی ہوگی تو پھر تو ہم نے جو پچھلا جو پڑھا تھا اس قاعدے کے اعتبار سے تو اس پر دو زبر آنے چاہیے. نہیں، دو زبر نہیں آئیں گے، بلکہ عرب کے استعمال کی وجہ سے عرب اس کو محل نصب میں دو زیر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ مسلماتن ہوگا. تو پھر حالت جری کیسی ہوگی؟ جب یہاں پر دو زیر آ گئے تو پھر اس کی حالت جری بھی دو زیر کے ساتھ ہوگی. اس میں اور اس میں فرق کیسے کیا جائے گا؟ اگر آپ دیکھیں کہ پیچھے فعل اور فاعل آپ کو مل گیا، یا ایک ایسی جگہ جو تقاضا کرے کہ یہاں پر کوئی اسم واقع ہوگا تو وہ حالت نصبی میں ہوگا، یہ محل نصب ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ اس وقت اس پر اعراب جو جاری ہوئے ہیں وہ عرب کے استعمال کی وجہ سے
ہونے چاہیے تو 2 زبر، لیکن وہ کرتے ہیں 2 زیر، تو ہم نے 2 زیر استعمال کیے، لیکن یہ اسم منصوب ہی ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ اسم یہ محلن تو منصوب ہے، یعنی اس کو اور کلیئر کر دیتا ہوں یہ میں کہ محلن یعنی محل یعنی جگہ کے اعتبار سے تو منصوب ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا رأیت مسلمات، میں نے دیکھا بہت ساری مسلمان عورتوں کو، تو رأیت میں فاعل بن گیا اور رأیت فعل اور فاعل دونوں ہو گئے، اور مسلمات تو تقاضا کر رہا تھا مسلمات کس کا؟ مفعول، یہ جو جگہ ہے وہ مفعول کا تقاضا کر رہی ہے، تو جب مفعول آیا تو 2 زیر کے ساتھ آیا، تو لیکن یہ دکھنے میں مجرور ہے لیکن محلن منصوب ہے، تو ہم اس کا دونوں اعراب کا اعتبار کا خیال کریں گے، دونوں کا، اور اس اعتبار سے بیان کریں گے کہ یہ اسم محلن منصوب ہے، یعنی جگہ کے اعتبار سے تو منصوب ہے لیکن لفظی اعتبار سے لفظاً مجرور ہے، لفظی اعتبار سے منصوب نہیں ہے، جبکہ لفظی اعتبار سے منصوب ہونا چاہیے تھا، مگر عرب کے لوگ اس طرح استعمال کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم دونوں اعراب کا خیال کرتے ہوئے ہم کہہ دیں گے محلن منصوب اور لفظاً مجرور. یقینی سی بات ہے یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کو اور مزید میں کلیئر کر دیتا ہوں اسی بات کو کہ اس کی حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری کس طرح سے ہوگی. حالت رفعی 2 پیش کے ساتھ ہوگی اور حالت نصبی اور حالت جری 2 زیر کے ساتھ ہوگی. یہاں پہ 2 زیر ہیں، یہاں پہ بھی 2 زیر ہیں اور یہاں پر 2 پیش ہیں، اور 2 زبر کا اس میں استعمال نہیں کیا جائے گا. محل دیکھ لیں گے، جگہ دیکھ لیں گے کہ یہ جگہ کس چیز کا تقاضا کر رہی ہے، تو اس سے فوراً سے پہچان لیں گے. مثال کے طور پر اگر میں آپ کو یہاں پر ایک لکھ دیتا ہوں بمسلمات، یہ با، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ با حرف جار ہے اور اس کے نیچے 2 زیر آ گئے. اب آپ کہیں گے ہمارے کو کنفیوژن یہ تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ اس کی حالت نصبی اور حالت جری دونوں ایک جیسی ہوگی، تو پھر ہم پہچانیں گے کس طرح سے. تو میں نے ایک طریقہ بتایا اور دوسرا طریقہ ایک اور بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اگر اس سے پہلے حروف جارہ میں سے کوئی آ رہا ہوگا حرف، یا پھر وہ اسم مضاف الیہ واقع ہو رہا ہوگا، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ مجرور ہے، اور اگر نہیں تو وہ پھر منصوب ہی ہے. جس طرح سے یہ با ہے اور با کے بعد یہ مسلمات، اس کے نیچے 2 زیر ہیں. مجھے ڈاؤٹ ہو سکتا تھا کہ شاید یہ حالت نصبی میں، لیکن میں نے کہا یہ حالت نصبی میں نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے حرف جار با آپ کو نظر آ رہا ہے. الحمدللہ ہم نے جمع مؤنث سالم کے بارے میں بھی پڑھ لیا. اب ہم لوگ پڑھتے ہیں ایک اسم ہوگا غیر منصرف. غیر منصرف کا شروع میں نے آپ کو بتا دیا تھا. منصرف اور غیر منصرف کی جو بحث ہے وہ انشاءاللہ تعالی بڑی تفصیل کے ساتھ پوری کی پوری بحث، کیوں ایک اسم کو منصرف قرار دے دیا جاتا ہے، کیوں غیر منصرف قرار دے دیا جاتا ہے، اس کی جو بحث ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس سے اگلے سبق یعنی سبق نمبر 13 میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پڑھیں گے. ابھی فی الحال آپ صرف اتنا یاد رکھیں کہ وہ اسم جو نہ کسرہ قبول کرے نہ تنوین قبول کرے، جو کلمہ نہ کسرہ، جو اسم نہ کسرہ قبول کرتا ہے نہ تنوین قبول کرتا ہے، اس اسم کو ہم کہتے ہیں غیر منصرف. اب مثال کے طور پر ایک اسم ہے احمد. یہ احمد ہے اور یہ ایک ایسا اسم ہے جو غیر منصرف ہے. اور غیر منصرف ہونے کا کون سا سبب، کس وجہ سے یہ غیر منصرف ہے، انشاءاللہ تعالی یہ والی ساری کی ساری بحث آپ اس سے اگلے سبق میں پڑھ لیں گے تو مزید آپ لوگوں کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. لیکن ابھی ایک ایسا اسم جو کسرہ بھی قبول نہیں کرتا اور تنوین بھی قبول نہیں کرتا، تو اس کا مطلب وہ کون سے اعراب قبول کر سکتا ہے؟ زبر اور صرف پیش. تو اس کی حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری ان 2 کے گرد ہی گھوم سکتی ہے، تیسری کوئی حرکت نہیں ہے. تو لہذا حالت تو ہے لیکن حرکت نہیں ہے، تو اس کے لیے کنفیوز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل سیم ویسے ہی کالم ہم لوگ بناتے ہیں، ایک کالم حالت رفعی کا اور ایک حالت نصبی کا اور ایک حالت جری کا.
मैंने यहाँ पे लिखा अहमदु, और इसकी हालत नसबी कैसी होगी? इसकी हालत नसबी होगी अहमदा, और इसकी हालत जर्री कैसी होगी? हालत जर्री भी बिल्कुल ऐसी होगी अहमदा। हालत रफाई कैसी होगी? पेश के साथ, हालत नसबी जबर के साथ, और हालत जर्री फिर दोबारा से जबर के साथ। तो इसका मतलब ये एक ऐसा इसम है जो गैर मुनसरिफ है, जो कसरा और तनवीन कबूल ही नहीं करता। तो लिहाजा जो इसम गैर मुनसरिफ होगा उसकी हालत रफ़ई पेश के साथ, और हालत नसबी जबर के साथ, और हालत जर्री भी जबर के साथ ही इस्तेमाल होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, इसी वजह से मैं दोबारा से रिव्यू करवा दिया करता हूँ, रिमाइंड करवा दिया करता हूँ, जो पढ़ाता जाता हूँ पिछला जमा करते रहे आप, ताकि आपके एक बहुत ज़्यादा खिचड़ी सी ना बन जाए। एक मतलब दोबारा से ज़हन ताज़ा करने के लिए पीछे चलते हैं। हमने पढ़ा मुफरद मुनसरिफ सही और जारी मजराए सही, मुफरद मुनसरिफ जारी मजरा सही और जमा मुकस्सर। इन तीनों के एराब के मुतालिक हमने पढ़ा। इन तीनों पर जो एराब जारी होते हैं इनकी हालत रफ़ई दो पेश के साथ, हालत नसबी दो जबर के साथ, और हालत जर्री दो ज़ेर के साथ हमने पढ़ी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा जमा मुअन्नस सालिम, इसकी हालत रफ़ई दो पेश के साथ और हालत नसबी व जर्री दोनों दो ज़ेर के साथ। और अभी हमने पढ़ा गैर मुनसरिफ, इसकी क्योंकि ये कसरा और तनवीन कबूल ही नहीं कर सकता, लिहाजा इसकी हालत रफ़ई पेश के साथ और इसकी हालत नसबी व जर्री दोनों जबर के साथ इस्तेमाल की जाएंगी। यानी जब ये इसम माले नसब में वाक़ होगा या मंसूब वाक़ हो रहा होगा तो भी जबर के साथ, जब ये मजरूर वाक़ हो रहा होगा तो भी जबर के साथ ही होगा, और जब ये मरफू वाक़ हो रहा होगा या माले रफ़ा में वाक़ होगा, फ़ाइल बनकर आ रहा होगा तो पेश के साथ होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं इंशाअल्लाह ताला। अब हम लोग पढ़ेंगे अस्माए सित्ता, मुकब्बरा और मुवाहदा। बड़ा मुश्किल सा नाम है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला एक एक लफ्ज़ की मैं क्लियर करता, एक एक लफ्ज़ को मैं क्लियर करता चले जाऊंगा तो आपकी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ख़ास बात यह है कि अगर आपने इस सबक को पढ़ लिया तो कम से कम आप इतना बहुत अच्छी तरीके से जान जाएंगे कि ये इसम इस वक्त हालत रफ़ई में है तो फ़ाइल वाला तर्जुमा मुझे करना है, और अगर हालत नसबी में है तो मुझे मफ़ऊल वाला, और अगर मजरूर है तो फिर मजरूर के एतबार से ही मुझे तर्जुमा करना है। इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा मुफीद तरीन साबित होगी। और आप नहव पढ़ लें तो ये चीज़ तो आपको यकीनी सी बात है कि याद रखनी ही होगी, अच्छी तरह से ज़हन में रखना होगा तो आपके लिए आसानी होगी, वरना जगह जगह पे आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। चलते हैं अस्माए सित्ता, मुकब्बरा और मुवाहदा की तरफ। अस्माए सित्ता, मुकब्बरा, मुवाहदा क्या होंगे? पहले सिर्फ इसको समझ लेते हैं, फिर जो आगे की जो बात लिखी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अस्माए फेल नहीं है, अस्माए इसमी की बात की जा रही है यहाँ पर। तो कितने अस्माए? 6। सित्ता, ठीक है ना, जैसे सित्ता 6 को कहते हैं। और इसके लिए बड़ी मशहूर व मारूफ एक कुरान पाक की आयत है ना कि अल्लाह तबारक व तआला ने 6 दिन में ज़मीन और आसमान को पैदा फरमाया, तो सित्ता का लफ्ज़ वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। और मुकब्बरा, मुकब्बरा को मैं आपको समझा देता हूँ कि एक इसम होता है हालत तस्गीर में, यानी उनको छोटा किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिखा फ़ाइलुन, और अगर मैं इसकी हालत तस्गीर आपके सामने लिखूं तो ये हो जाएगा फ़ुआइलुन। ये काम करने वाला एक मत, ये थोड़ा काम करने वाला एक मत। तो इसका मतलब ये कि आपने इसको मुसग़्ग़र कर दिया, छोटा कर दिया, तो ये हालत तस्गीर में। तो जिन अस्मा की मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ इन ये अस्मा है, ये 6 है। और मुकब्बरा कहने की वजह यह है कि ये हालत तस्गीर में नहीं है, मुसग़्ग़र किए हुए नहीं है, बल्कि ये मुकब्बरा है। और मुवाहदा कहने की वजह ये कि ये वाहिद है, ना ही तस्निया है और ना ही ये जमा, ना ही इनको इस वक्त तस्निया के एतबार से जो कायदा बताने के लिए जा रहे हैं वो ना तस्निया के एतबार से बताने के लिए जा रहे हैं और ना ही जमा के
حوالے سے بتانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اسماء اسم کی جمع ستہ 6 مکبرہ جو آلت تصغیر میں نام مکبرہ ہی ہوں اور مواعدہ جو واحد ہوں تثنیہ اور جمع نہ ہوں۔ تو الحمدللہ یہ ایڈنگ تو ہم نے سمجھ لی، اب جو اس کے آگے ایک قید لگا رہے ہیں وہ قید بھی آپ سمجھ لیں تو بہت زیادہ مفید ہو جائے گا۔ دیکھیں اس کو سمجھانے سے پہلے میں بتاؤں آپ کو کتاب ایک اسم ہے۔ جب میں اس کو کہتا ہوں مرکب اضافی کو آپ ایک لمحے کے لیے تھوڑا سا ذہن میں لائیں کہ پہلا نکرہ ہوتا ہے اور دوسرا عام طور پہ معرفہ ہوتا ہے۔ اکثر پہلا نکرہ اور دوسرا اکثر معرفہ ہوتا ہے، اور ضمائر جتنی بھی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری معرفہ ہوتی ہیں۔ اور ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ضمیر کی طرف کسی اسم کو مضاف کیا جائے گا یا ضمیر کے بعد ضمیر سے پہلے کوئی اسم نظر آپ کو آ گیا تو ہم اس کو اس کی طرف مضاف کر دیں گے۔ مثال کے طور پر میں نے یہاں پہ لکھی ایک ضمیر یا، تو اب میں نے اس کو اس کی طرف مضاف کر دیا تو یہ بن گئی کتابی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا پہلے تھا کتاب، جیسے ہی میں نے اس کو یا کے ساتھ استعمال کیا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا میری کتاب، میری کتاب۔ اور اگر میں کہتا چاہتا ہوں کہ تمہاری کتاب تو میں اس کے آگے کاف کا لگا دوں گا اضافہ، بن جائے گا کتاب کا، تمہاری کتاب۔ اور اگر میں بولنا چاہتا ہوں اس کی کتاب تو میں کہہ دوں گا کتاب ہو، اس کی کتاب۔ تو یہ مضاف ہو جائے گا اور یہ مضاف الیہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ ساری کی ساری یہ جو ضمائر ہیں ان سے پہلے کوئی اسم آ جاتا ہے تو اس اسم کو ان ضمائر کی طرف مضاف کر دیا جاتا ہے۔ تو خاص بات یہ کہ یہاں پر میں نے اس کتاب کو، اس اسم کو میں نے کاف ضمیر کی طرف مضاف کیا، اس کتاب کو میں نے ہو ضمیر کی طرف مضاف کیا جو واحد مذکر کی ہے، واحد مذکر غائب کی، اور ادھر میں نے یا متکلم جو خود اپنے لیے ہوتی ہے متکلم کے لیے، اس ضمیر کی طرف میں نے اس کو مضاف کیا۔ تو یہ جو اسماء ستہ مکبرہ مواعدہ کا جو قاعدہ ابھی جو آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں میں، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اسماء ستہ مکبرہ مواعدہ ان کی آلت رفعی، آلت نصبی اور آلت جری پڑھیں گے، لیکن کن اسماء کی پڑھیں گے؟ ہوں گے اسماء، ہوں گے 6، ہوں گے مکبرہ، ہوں گے مواعدہ، لیکن ایک خاص شرط کے ساتھ کہ جب کہ یا متکلم، یا متکلم سمجھ میں آ گیا نا؟ یقینی سی بات ہے آپ کے، یہ یا متکلم ہے، یہ ضمیر ہے، یا متکلم کے غیر کی طرف مضاف ہوں۔ یہ ہیڈنگ سمجھنے کے اندر بڑا وقت درکار ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی محنت رنگ لائے گی آپ کی کہ جب یا متکلم کے غیر کی طرف مضاف ہوں۔ اسماء ستہ مکبرہ مواعدہ جبکہ یا متکلم کے غیر کی طرف مضاف ہوں، یعنی یا کی طرف مضاف نہ ہو، یا کی طرف مضاف نہ ہو، بلکہ یا کے علاوہ جس کی طرف بھی مضاف ہوں گے تو پھر ان کی حالت رفعی کیسی ہوگی، حالت نصبی کیسی ہوگی، حالت جری کس طرح کی ہوگی؟ کیونکہ اگر یہ کسی اور یا متکلم کی طرف مضاف ہوں گے تو ان کی حالت رفعی کسی اور طریقے سے بیان کی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے قید لگائی ہے کہ جبکہ یا متکلم کے غیر کی طرف مضاف ہوں تو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ان اسماء کو پڑھ رہے ہیں، ان 6 اسماء کو پڑھ رہے ہیں جو مکبرہ مواعدہ ہیں اور یا متکلم کے غیر کی طرف تو مضاف ہے مگر یا متکلم کی طرف مضاف نہیں ہے۔ كل